مبارک ہو، بہت مزہ آ رہا ہے. لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں. اٹھاؤ تکیہ. یہ اس کی ایکسرسائز ہے. ڈولے بنائیں گے ہم اس کے ساتھ. اچھا جی. سو ٹو اسٹارٹ آف ود اٹس اے گڈ نیوز. خدیجہ شاہ کو فائنلی بیل جو ہے وہ مل گئی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ کافی عرصہ ہی، بہت ہی لمبا ہی کھنچ گیا یہ معاملہ ہے نا. بالکل. سو مسئلہ سادہ سا ہے کہ ہمارا یہی تمام کیسز میں ہمارا ایک ہی موقف ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پہ یہ خطرہ نہ ہو کہ کوئی بندہ فلائنگ رسک ہے، مطلب وہ ملک چھوڑ کے جا سکتا ہے، تو ایسے تمام لوگوں کو جب تک کیس چلتا ہے تو اس میں بیل ملنی چاہیے. بالکل. تو خیر اٹ واز ریلیف فار ہر. اینڈ آئی تھنک کچھ کیسز میں بشریٰ بی بی کو بھی ریلیف ملا ہے. کچھ اس طرح کے کیسز تھے. آئی ایم سوری میں ان کی ڈیٹیلس میں نہیں گئی تھی. ون آف دا کیسز وچ واز گوئنگ آن اینڈ آن اباؤٹ واز کہ عمران خان صاحب کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی اپنے بیٹوں سے بات کرنے کے لیے. فائنلی دا پرمیشن ہیز بین گرانٹیڈ. یہ بھی بڑی اسٹرینج بات ہے کہ کیوں نہیں دی جا رہی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک دن ہوتا ہے ملاقات کا، سب قیدیوں کے لیے ہوتا ہے، وہ میاں نواز شریف کے لیے بھی ہوتا تھا، سب کے لیے ہوتا ہے. ان کو کیوں نہیں دی جا رہی تھی؟ کیونکہ مطلب چلیں، ایک تو ملاقات ظاہر ہے وہ تو بشریٰ بی بی وغیرہ سے، تو وکیلوں سے تو ان کی ہو ہی رہی تھی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اب تمام قیدیوں کو اسکائپ وغیرہ کے ذریعے بھی گھر والوں سے بات کرنے کی اجازت ہے اس کیسز میں کہ جب وہ نہیں آ سکتے، یا ویسے بھی وہ تو بیویاں ہوتی ہیں، وہ اکیلے، ان کے لیے جیل جانا ویسے ہی وہ مناسب نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہ اب جائیں. تو ایسے کیس میں تو پھر ان کو کیوں نہیں دی جا رہی تھی؟ بڑی اسٹرینج بات ہے. ہاں. تو خیر لیکن ان کو پرمیشن بھی دے دی گئی. انہوں نے یہ بھی کمپلین کی تھی کہ جیل سیل جو ہے نا وہ تھوڑا تنگ ہے، تو وہ اس کا بھی انہوں نے انتظام کیا ہے. ان کی جیل کو بھی کھلا کیا گیا. مطلب جب تسی رکھنا ہی ہے اندر تو پھر سن لو انہوں دی گل، آرام سے رکھے رہنے دو ان کو. قومی ہیرو ہیں یار وہ. سو پھر وہی بات ہے کہ انہوں نے، وہ تو جج نے آرڈر دیا نا کہ دیوار گرا دی جائے. تو وہ یہ مطلب یہ جو ایک بڑا فلمی سین ہوا ہے دیوار گرانے والا، تو ان کو پہلے ہی کھلا سیل دے دیتے، یا اگر پہلے نہیں بھی دیا تھا تو جب عدالت نے کہہ دیا تھا کہ کھلا سیل دے دیں تو ضرور ادھر کوئی کھلا سیل بھی ہوگا، بجائے کہ وہ جو اتنے دیواریں بیچارے اسٹرکچر ہلا. لمبا تڑنگا بندہ ہے بھائی. چلو اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ کہ کل کو جو اس سیل میں جائے گا اس کو بھی بڑا سیل ملے گا. ظاہر ہے قیدی کی بھی بہت سارے مطلب جو ہیں رائٹس ہوتے ہیں، آپ ایک خاص حد سے چھوٹی جگہ پر نہیں رکھ سکتے. ہاں مطلب یہ رائٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا، آئی ایم شیور کہ وہ اویئر بھی ہوں گے. اچھا یار یہ نا مریم نواز کو نا جی سی یونیورسٹی میں دعوت نامہ ملا تھا، اور وہ تھا میرے خیال سے شی واز سپوز ٹو اسپیک اباؤٹ دا لیگیسی آف علامہ اقبال. ٹھیک ہے. آپ کی شکل اتنی پیاری بن گئی ہے نا اچانک. خیر وی آر ویری لکی کیونکہ انہوں نے احتراماً مسترد کر دیا کہ اے میرے واسطے گل نہیں ہے. یہ سیلف ریئلائزیشن مجھے ان کی بہت ہے. ویسے مجھے وہ کسی وقت ایسا نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی قسم کی ریئلائزیشن کے تھرو گزر رہی ہوں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی. بڑی اچھی بات ہے. اور باقی یہ ہے کہ وہ مطلب وہ ویسے تو تمام یونیورسٹیز کوئی مسترد کر دینا چاہیے گورنمنٹ کالج کے انوائٹس. Because I think this is probably the 4th or 5th politically motivated stunt on behalf of GC کہ they just keep doing it. اور وہ دونوں طرف کرتے ہیں علی، not just one side. جب پی ٹی آئی کا ہوتا ہے وہ اس کو بھی کیٹر کرتے ہیں کہ آئیں آپ بولیں، اور ان کو بھی جب ہوتے ہیں تو ان کو بھی کہتے ہیں آجو. ہاں نہیں ٹھیک ہے، ویسے تو ظاہر ہے سب کا رائٹ ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ گورنمنٹ کالج اس قسم کا کبھی کر کے دیکھے، انیشیٹو لے کے دیکھے کہ اسٹوڈنٹ یونینز بحال کرنے کی. ہاں تو وہ اس پہ ایک مصیبت آ جاتی ہے ان کے. اب اس پہ ان کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جی بچے ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے تعلیم سے. ہاں اچھا. اور پھر بھی بات ہے کہ یہاں پہ شاید وہ ہمیں کوئی لوگ کہیں کہ یہاں گورنمنٹ کالج کا بیان آ جائے کہ جی وہ تو سرکار کی طرف سے منع ہے تو ہم کیسے کر دیں. تو جی جمعیت بھی تو آپریٹ کر ہی رہی ہے نا، اس کو تو سرکاری قانون یا یونیورسٹی کچھ نہیں کہہ سکتی. باقی جب سے آپ نے جمعیت اور وہ پنجاب یونیورسٹی کو ایک صوبہ قرار دیا ہے نا، تب سے میں ان کے بارے میں سوچتی ہی نہیں ہوں. میں ان کو ہر لا اور ہر اس چیز سے جو ہے نا بری الزما کنسیڈر کرتی ہوں کہ نہیں اتنے نہیں جانا. ہاں وہ صوبہ نہیں، وہ اسٹیٹ ہے، وہ علیحدہ ہے. ایک اسٹیٹ ریاست کے طور پہ اور ایک مینٹل اسٹیٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دے آر ویری ڈفرنٹ فرام ایوری تھنگ ایلس گوئنگ آن اراؤنڈ. اچھا دو چیزیں میں وہ کلیریفائی کر دوں. ایک ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ شاید پی آئی اے نے بونسز دیے ہیں اپنے امپلائیز کو، وہ غلط تھا. وہ ایک سرکولر اس طرح کا سرکولیٹ کر رہا تھا، لیکن وہ
I'm sorry لیکن وہ ڈان میں رپورٹ ہوا تھا تو میں نے اس لیے بولا تو PIA نے جو ہے اب اس کی کلیریفیکیشن دے دی ہے. دوسرا رافع عالم کا بھی ایک آیا تھا کہ میں نے وہ ایک جگہ پہ کہہ دیا تھا کہ جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ فصلوں کو جلانے کے بجائے وہ ہیپی بریڈر ہوتا ہے جس سے آپ وہ ملچ کر دیتا ہے اور نئی اس کے اندر لگا دیتا ہے, وہ ہیپی بریڈر نہیں ہیپی فیڈر ہوتا ہے. تھینک یو رافع. نہیں رافع چلیے یہ تو آپ نے اچھا کیا ہے, آپ ہر پروگرام دیکھتے ہیں یار, میں تو اسی میں خوش ہو جاتی ہوں کہ رافع دیکھتے ہیں. وی لو یو رافع, اور ہم نے آپ کو بلانا ہے شو پہ, وہ بس میں تھوڑی سی ڈاؤن ہوں تو جیسے ہی میں ہوتی ہوں تو آپ کو آنا پڑے گا. اچھا یہاں پہ ہم جو کہ مریم نواز کی بات کر رہے تھے, کچھ خبریں ہم نا بس چھوڑ دیتے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں تب دل دیکھی جائے گی بات. وہ تھی جنید صفدر کی ڈیورس, اور انہوں نے انسٹاگرام پہ اپنی اسٹوری لگائی بھی کہ جی مطلب یہ ہمارا ایک پرسنل میٹر ہے, پرائیویسی ہمیں درکار ہے اس پورے ایپیسوڈ سے گزرنے کے لیے. اور لوگ پتہ نہیں عجیب و غریب اکاؤنٹس نا, فیک اکاؤنٹس بنا کے اس میں نا عائشہ کی طرف سے لکھ رہے تھے یہ میری ساس میرے ساتھ ہانی مون پہ جانا گئی ہوتی تو میری شادی چاچا نہیں تھی. ہنی مون از نو گارنٹی بائی دا وے فار اے سکسیزفل میرج. بٹ لیکن ادھر سے باتیں ادھر جا رہی تھی, اور یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ جتنی دفعہ عمران خان نے شادی کی ہے نون لیگ پاگل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا ان کی ڈیورس ہوتی ہے تو یہ پاگل ہو جاتے ہیں. تو اب جنید کی ڈیورس ہوئی ہے, لیٹ دیم بی. اینڈ میں ہمیشہ اس چیز کو انکریج کرتی ہوں کہ اف تھنگز آر ناٹ ورکنگ آؤٹ نا, مکا دو, موو آن. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ بڑی فروٹ مطلب لیس سی ایک بڑی انفروٹفل سی یہ ڈبیٹ ہوتی ہے کہ کس کا قصور تھا اور کیوں ہوئی طلاق. مطلب یو کین نیور نو دو بندوں میں کیا نہیں ٹھیک چلا, لیکن اور سو ظاہر ہے مطلب جنرلی تو یہی ہونا چاہیے کہ دو بندوں کا آپسی معاملہ ہے. لیکن بہرحال اس پہ نا مطلب یہ جو اس قسم کی بھی میرے خیال میں غلط ہو سکتا ہوں کہ بیان آتے ہیں نا کہ ہمیں علیحدہ چھوڑ دیا جائے اور ہمارے بارے میں باتیں نہ ہوں, یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ نا ایویں ہی ہوتی ہیں. وہ چاہتے ہیں بات ہو ڈزنٹ لائک لائم لائٹ. اور ویسے بھی ایک تو بڑی سادی سی بات ہے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو پوری دنیا کا ہے. یہ تو پوری اچھا پاکستان تو ویسے بھی مہذب ممالک میں مطلب کوئی ایولیوشن کے حساب سے کم از کم 20 سال پیچھے ہے, کچھ لوگوں کا تو خیال ہے 100 سال بھی پیچھے ہے. لیکن یہ تو پوری دنیا میں پہلے ٹھیک ہوگا تو پھر 20-100 سال میں ہم بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یا نا. سو سیلیبریٹی جو ہوتا ہے نا اس کی جو لائف ہوتی ہے, اس کی پرسنل لائف بھی جو ہے نا وہ پبلک ڈسکس کرتی ہے. اب وہ اس کو نہیں روکا جا سکتا. اور وہی والی بات جس طرح تم کہہ رہی تھی, آپ بالکل اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرنا چھوڑ دیں. اور مجھے لگتا ہے کہ 90% آف سیلیبریٹیز نا اس کے بعد خود ڈول آؤٹ کریں گے ڈیٹیلز کہ اصل میں یہ ہوا تھا جسٹ ٹو میک یو گائز ٹاک اباؤٹ اٹ, بیکاز اس کو نشہ ہے, سیلیبریٹی کو نشہ ہے کہ اس کے بارے میں ہر وقت بات ہو رہی ہو. ایگزیکٹلی, آئی مین وہ آپ ان کے اکثر انٹرویوز دیکھیں جہاں پہ نا وہ ہلکا سا شیڈ پھینک رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور اس پہ سارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ کہیں گے ان کا اس سے یہ مطلب تھا, کیا یہ کہنا چاہ رہے تھے, فردر اسٹوریز, فردر آل آف دیٹ. تو میں کبھی بھی اس چیز کو نہیں مانتی جب وہ کہتے ہیں کہ اوف اللہ ہمارا پرائیویٹ میٹر ہے ہمیں اکیلا چھوڑ دیں. نہیں, دے آل بیکاز جس اسپیڈ سے جنید صاحب نے اسٹوری اپنی انسٹاگرام پہ لگائی تھی نا, میں نے کہا تھا ڈیفینیٹلی نیڈز اٹینشن, ٹھیک ہے. عائشہ نے نہیں لگائی, انہوں نے یہ گھنٹے کے اندر اندر جنید کی اسٹوری آپ تھی اس ٹائم پر. But anyway, I don't know, 2023 has been the year for so many celebrity divorces. So many of them. سارے کچھ عجیب و غریب قسم کا چڑھا ہوا ہے کہ سارے چھٹ دے پے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب جو ہے دنیا میں ہر سال سیلیبریٹیز بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے اتنے سیلیبریٹیز نہیں ہوتے تھے, اب بیکاز آف سوشل میڈیا, ہاں, سو اب وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ٹک ٹاک سیلیبریٹی ہے, ایک بندہ انسٹاگرام سیلیبریٹی ہے. اب مطلب پھر وہی بات ہے کہ ہو سکتا ہے طلاقوں کی شرح وہی ہو لیکن سیلیبریٹیز بڑھتے جا رہے ہوں. ہر بندے کو تو آپ نے سیلیبریٹی بنایا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اب تو انفلوئنسرز بھی تو ہوتے ہیں نا. ہائے ادھر نہ لے کے مجھے جائے. بائی دا وے اگر آپ نے انفلوئنزا ایک وہ اب یہ میں آپ پروموشن نہیں کر رہی, میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ چونکہ میرا دل اتنا بیٹھا رہا ہے ان سارے دنوں کے اندر, تو میں ویسے ہی ٹک ٹاک دیکھ رہی, تو وہاں پہ نا آپ نے ایک اکاؤنٹ فالو کرنا ہے, اس کا نام ہے اسما ڈال,
ٹھیک ہے, آپ نے اس کی جا کے جو ہے نا بس ویڈیوز دیکھی, میں آپ کو کوئی کانٹیکٹ نہیں دے رہی, وہ بس آپ نے جا کے ایکسپلور کرنا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو بہت مزہ آئے گا. باقی یار میں نا ٹک ٹاک سے بڑا تنگ ہوں. تو کتنے کوئی بد ذوق آدمی. نہیں مجھے ٹک ٹاک سے مسئلہ نہیں ہے, مجھے اس ایپلیکیشن سے مسئلہ ہے. بہت ہی, مجھے اب یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن بڑی نا چائنیز ٹائپ ایپلیکیشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آتے ہیں نا لنکس آتے ہیں واٹس ایپ پہ اس کے, مثلا تم نے ایک ویڈیو دیکھی ٹک ٹاک پہ, تمہیں بہت پسند آئی, تم نے مجھے بھیج دی, ٹھیک ہے. اب میں جب ان لائک انسٹاگرام یا فیس بک یا ٹویٹر یا وٹ ایور, جب میں اس پہ کلک کروں گا نا تو ڈائریکٹلی وہ ویڈیو نہیں کھلے گی, پہلے کوئی ایک اور کھلی ہوگی, اس کو مجھے کوئی 5-7 سیکنڈ دیکھنا پڑے گا, ایک دم سے اس کو خیال آئے گا کہ نہیں اس کو تو میں نے ری ڈائریکٹ کرنا ہے فلانی اس پہ, پھر وہ مجھے اس پہ لے کے جائے گا, اور پھر وہ ایک دم سے پہلے اس پہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ ڈو یو اونلی وانٹ ٹو واچ دس اور ڈو یو وانٹ ٹو فالو دس پرسن ایز ویل. بھائی دکھا نا مجھے, میں نے کلک کیا تو دکھا مجھے وہ کیا ہے, میں کیوں ان چکروں میں پڑا ہوا ہوں. ارے اللہ, آپ تو بڑی تکلیف سے گزر رہے ہیں. اچھا, میں نے کبھی اس طرح سے لنکس نہیں کھولے ہیں, میں خود ہی انسٹاگرام کو اپنی محنت سے, کیا نام ہے, ٹک ٹاک کو اپنی محنت سے ایکسپلور کرتی ہوں. مجھے نہیں تھا پتا کہ اتنا کچھ ہوتا ہے. اچھا, یہ والا جو گلچ ہے نا, کہ یہ مجھے کچھ عرصہ ریلس میں انسٹاگرام پہ فیس کرنا پڑا تھا, کہ جو لنک مجھے, جیسے تم اگر کچھ بھیجتے تھے تو میں کھولتی تھی تو وہ پتہ نہیں کون سی ویڈیو کھلی ہوتی تھی آگے سے, پھر اس کو 4 سے 5 دفعہ جب میں کلک کرتی تھی نا, پھر وہ ایکچوئل ویڈیو کھولتا تھا. یہ رہا ہے انسٹاگرام میں بھی مسئلہ. انہوں نے اوور کم کر لیا ادھر بھی چل رہا ہے. ہاں, ادھر وہ پھر چائنا اب کیا کیا جا سکتا ہے. نہیں بٹ وی لو چائنا. وی لو چائنا اینڈ آئی لو ٹک ٹاک. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیر از اینی تھنگ ان دا ورلڈ جو کہ مجھے تھوڑا سا بہتر محسوس کرا سکے. لیکن آپ نے اسما ڈول کو ضرور فالو کرنا ہے, مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ واٹ ڈڈ یو ایکسپلور. اچھا یار, یہ پچھلے پروگرام میں بھی ایک یہ بات کی تھی کہ جی لیسکو سمیت مختلف ڈسکوز کے افسران سے رشوت نہ لینے کا حلف لیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, جانے لگا ہے, سوری یہ پریزنٹ ٹینس ہے, پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. افسران سے مساجد میں رشوت نہ لینے کا حلف لیا گیا. حلف نامے مانگنے پر ڈسکو افسران کا احتجاج, مساجد میں جا کر حلف لینا غیر مناسب ہے. پلیز ڈونٹ ٹیسٹ دیم آن دس. انہوں نے بس نہیں ہے. نہیں, اس پہ نا اصل میں یہ مجھے میرے خیال میں خورم صاحب تھے ٹویٹر پہ جنہوں نے مجھے یہ شیئر کی, اور ساتھ میں نا انہوں نے وہ واقعہ بھی لکھا کہ ایک اسی طرح بہت مشہور راشی سرکاری افسر, اس کو اس کے سپروائزر نے بلایا اور اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا کسی مقدس کتاب پہ اس نے کہا ہاتھ رکھ کے کہو کہ تم آئندہ سے رشوت نہیں لوگے اور یہ وہ. تو اس نے حلف دے دیا. تو وہ باہر نکلا تو سارے بڑے پریشان تھے کہ یار مطلب تو دے دیا حلف. تو کہتا ہے اب کیا کرے گا, کہتا ہے کوئی نہیں 60 غریبوں کو کھانا کھلا دوں گا. دنیا میں مطلب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نظام بنتا ہے, کوئی چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں یا, لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنا ٹرسٹ ہے ہمیں ایک دوسرے پہ کہ تو کہہ دے تو نہیں کریں گا, کہہ میں نہیں کروں گا, ٹھیک ہے اوکے. اللہ مجھے بڑی ہنسی آئی تھی کہ مطلب یار یہ آپ کیا کنڈیشن لگا رہے ہیں حلف نامے کی. پر اینی وے چلے خیر دیکھتے کیا ہوتا ہے. اچھا جی, یہ ایویسٹن انجیکشن میں خرابی یا معیار میں کمی نہیں تھی. از دس دا انجیکشن وہی والا, ریممبر وی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ, جس سے لوگوں کی بیسیکلی بینائی چلی گئی تھی. انجیکشن وہ ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ تھا, ڈائبٹیز کی وجہ سے کچھ لوگوں کی جو آنکھوں میں پرابلم آتا ہے اس کے لیے انجیکشن تھا, لیکن جب لگایا تو ان کی بینائی چلی گئی. ہاں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خرابی یا معیار میں کمی نہیں تھی, اور وہ کہہ رہے ہیں تو پھر کیا مسئلہ تھا. مسئلہ یہ تھا کہ اس کی ہینڈلنگ خراب ہوئی تھی, اس کو ٹھیک ٹیمپریچر پہ نہیں رکھا گیا. سو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نا, وہ کولڈ چین کو مینٹین کرنا. اور مطلب ایکسپائری ڈیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ پڑھ سکتے ہو دوائی کے اوپر, اور فیک بھی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ انشور کر سکتے ہو کہ اچھا یار میں نے جس فارمیسی سے لی ہے وہ فارمیسی جو ہے وہ ڈائریکٹلی فارماسیوٹیکل کمپنی سے پروکیور کرتی ہوگی, اس کا کوئی تھرڈ پارٹی وینڈر نہیں ہوگا, اس لیے 2 نمبری نہیں ہو سکتی ہوگی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ انشور کر سکتے ہو. لیکن اس کی ہینڈلنگ کیسے ہوئی ہے کہ اتنا مشکل ہے انشور کرنا. مطلب ایک تو وہی بات کہ جس کے پاس پڑی ہوئی تھی اس لوڈ شیڈنگ جب ہوئی
تو اس کا فریزر UPS پہ چلتا تھا کہ نہیں چلتا تھا, یا اس نے وہاں پہ جنریٹر کا فیول تو نہیں بچا لیا. پھر اسی طرح اب مجھے نہیں پتا, میرا ایک اندازہ ہے کہ شاید جس طرح اور چیزیں اسمگل ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے پاکستان میں ہو سکتا ہے دوائیاں بھی اسمگل ہوتی ہوں. اچھا اگر کیا ضرور ہوتی ہوں گی, اگر دوائیاں بھی اسمگل ہوتی ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ یہاں پہ وہ تو ہمیں پتہ ہے نا, سگریٹ تو کھوتے پہ لد کے آ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کس رستے سے. یہاں پہ تو میں آپ کو ایک اور بتاؤں, سو ظاہر ہے ہمیں تو نہیں پتا, لیکن جو مشروب مغرب پینے کے شوقین ہیں مغرب, سو ان کا یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہی بات کہ ایک تو ہے نا کہ ہے ہی 2 نمبر, دیٹس ون تھنگ, وہ تو 2 نمبر ہے. 1 نمبر بھی یہاں پہ ٹیسٹس ڈفرنٹ دین سیم تھنگ دیٹ یو مطلب have in any other country. ہمیں کیا پتا, ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ لوگ بتاتے بات ہیں. ہوتی ہے. اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ وہ بھی کیونکہ جو اس میں سے جو تو آ رہی ہے کوئی ایمبیسیوں کے کوٹے میں آ رہی ہے شپ ہو کے, وہ تو ٹھیک ہے, بٹ جو اسمگل ہو کے آ رہی ہے بہرحال آپ نے اس کو بھی کو مینٹین کرنا ہے, کو تھوڑا بہت لائٹ سے بچانا ہے, کو تھوڑا بہت کچھ تو سٹینڈرڈ رکھ لو چیزوں کا, بیسیکلی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں. سو بڑے مسائل ہیں ادھر, اور یقین کریں کہ صرف ایسے موقع پہ مطلب لٹرلی واٹ کین یو ڈو ایکسیپٹ کہ دعا, کہ آپ کچھ بھی خرید رہے ہو اگر فارمیسی سے تو آپ بس دعا کر رہے ہو کہ یار ٹھیک ہوئے. جیسے مجھے یاد ہے کہ میری مدر کو پہلی فائزر کی جب ڈوز لگی تھی تو obviously we went somewhere and then she got her dosage and everything else. لیکن جب تک ان کی سیکنڈ ڈوز ڈیو ہوئی تھی تو my mother got 2 strokes and جس کی وجہ سے وہ بیڈ ریڈن ہو گئی. ٹھیک ہے, اب جب بیڈ ریڈن ہوئی تو مجھے ان لوگوں نے نا میرے ایریا میں گھر آ کے لگانی شروع کر دی تھی فار اولڈر پیشنٹس, رائٹ. تو میں نے اس میں ایک بندے کو کہا کہ آپ اس طرح سے آ کے کہتے کہ نہیں آپ کو اس وین میں تو لانا ہی پڑے گا. تو میں نے کہا جی میری مدر تو بیڈ ریڈن ہے, تو کہا ہم اپنے بندہ ایک بھیجیں گے, آپ ایکسٹرا پیسے دے دیجیے گا تو وہ آ کے لگا دے گا. اچھا وہ لگا تو گیا, لیکن جس طریقے سے وہ آئی مجھے بعد میں نے رجسٹر کرنا شروع کیا کہ پتہ نہیں فریج میں پڑی ہوئی تھی کہ نہیں تھی, وہ ٹیمپریچر تھا کہ نہیں, کیونکہ وہ ایک سائیکل پہ آ رہا تھا بندہ, ٹھیک ہے, اس کو لگانے کے لیے. لیکن اب وہ جو بھی تھا وہ کوالٹی مینٹین ہوئی تھی کہ نہیں. امی کے تو خیر مسئلہ ہی کچھ اور نکل آئے, بٹ دیر از آلویز اے فیئر کہ یہ جو پیچھے سے آ رہی ہے. کیونکہ ایک چیز اور بھی ہوئی کہ میں ابھی پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے مجھے سیڈیٹیوس چاہیے تھی, تو مجھے اپنے لیے چاہیے تھی. تو علی اب کبھی بھی سیڈیٹیوس کے اندر یہ نہیں, کوئی بھی آپ میڈیسن لیں, آپ اگر وہ گھلنے والی ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں جیسے وہ گولی زبان پہ رکھتی تھی نا وہ ایک دم میلٹ ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, یہ 3 دفعہ میرے ساتھ ہوا. اس کے بعد میں نے ڈبہ پکڑا ہے, میں فارمیسی پہنچی, میں نے ان کے سامنے کر کے دکھایا, میں نے کہا یہ دیکھیں یہ میں رکھتی ہوں اور یہ ڈیزالو. اور اس کے بعد اوبیسلی آئی وازنٹ ایبل ٹو سلیپ. تو نا وہ تھوڑی دیر چپ کر کے دیکھتے رہے, کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں, ہم آپ کو زیادہ ڈوزیج دے دیں گے, بس یہ بات یہیں پہ آپ رہنے تھے. اب میں فارمیسی وغیرہ کا نام نہیں لے رہی, میں کچھ نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, دے کمپنسیٹڈ می, بٹ دس از دا اسٹینڈرڈ وچ یو کین انکاؤنٹر فرام ٹائم ٹو ٹائم, جس پہ آپ کا ٹرسٹ ایشو ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں صحیح چیز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. پر اینی وے خیر جو بھی تھا, اب آگے آ جاتے ہیں. یار کیا لاہور ہائی کورٹ, یہ میں آپ کو خبر پڑھ کے سنا رہی ہوں, کیا لاہور ہائی کورٹ کا جج کہہ سکتا ہے کہ 500 یونٹ پر بجلی بل اتنا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ چیف جسٹس نے کہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ وصول کرنے کا حکم چیف جسٹس کہہ سکتے ہیں. سو مسئلہ یہ ہے کہ پارشلی تو یہ نیوز اچھی ہے, وہ اس طرح سے اچھی ہے کہ اب جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے سبق سیکھا ہے چودھری افتخار اور اس کے بعد کے جتنے بھی سائنسدان. بیکاز میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے, میں نے آپ سے کچھ نہیں کہنا. آپ کو چودھری افتخار دن میں کتنی دفعہ یاد آتے ہیں؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بہت یاد آتے ہیں رہ کے. اور مجھے تو اصل میں اس وقت بھی بہت زیادہ یاد آتے ہیں جب کوئی بندہ کہتے رہا نا نثار, اوے یار نثار تے کچھ بھی نہیں سی. Once again guys we are on that route. ہاں سو خیر جو ہمارے جو چیف جسٹس ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو چودھری افتخار اور نثار اور اس سارے کے بعد ان کو یہ احساس ہے کہ جی جو چیز نہیں ہے موضوع کورٹ کا, کورٹ اس میں انٹروین نہ کرے. ہیونگ سیڈ دس, اب یہ بڑی اچھی بات ہے, انہوں نے کہا جی کہ آپ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا
کہ جی آپ نہیں لے سکتے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز. سنگل بینچ کا فیصلہ تھا کہ آپ نہیں لے سکتے عوام سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نہیں آپ اس کے عدالت آپ اس میں بیچ میں نہ پڑیں, آپ کا فیصلہ کل عدم قرار. اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ ہم کیسے فیصلہ کریں گے, عدالت آپ لیتے رہیں فیول ایڈجسٹمنٹ. لیکن بہرحال اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کو عدالت ایڈریس کرے گی, اس کے لیے کوئی نیا ڈپارٹمنٹ بننا چاہیے, کوئی نئی عدالت ہونی چاہیے جو اسپیشلائز کرے اس کے اندر. اس کی وجہ بڑی سادی ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک اصول ہے کچھ بھی خریدنے کا. وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز پسند آئی ہے, آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہو, خریدنا چاہتے ہو, آپ اس کی قیمت پوچھو گے, آپ کو اس کی قیمت بتائی جائے گی, آپ وہ پے کرو گے اور وہ چیز آپ کی ہو گئی. یہ پاکستان میں جو ایک یونیک قسم کی پرابلم ہے نا کہ آپ کو بجلی کا ریٹ بتایا گیا, آپ نے اس ریٹ کے حساب سے فیصلہ کیا کہ اس مہینے میں اے سی چلاؤں گا نہیں چلاؤں گا, بجلی اتنی استعمال کروں گا, استری اتنی استعمال کروں گا. آپ نے وہ استعمال کر لی, آپ نے اس کے پیسے دے دیے, اور 3 مہینے بعد کسی نے آپ کو آ کے کہا کہ نہیں وہ جو آپ نے بجلی استعمال کی تھی اس کے اتنے ہمیں اور دے دیں. سو یہ دنیا میں مطلب مجھے نہیں پتا, اس کی اگر کوئی اور مثالیں ہیں تو پلیز کوٹ کریں. یہ بہرحال ایک بہت بڑے اصول کی خلاف ورزی ہے کہ آپ کو چیز خریدتے وقت اس کا ریٹ ہی نہیں پتا. زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. اور اگر آپ زیادہ پریشر بھی ڈالیں نا تو تب بھی آپ کو بتانے, مطلب ابھی جو گیس کی کتنی دفعہ یہ خبر اب آ رہی ہے گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, مجھے نہیں یقین آ رہا نا کہ جو لکھا ہوا ہے اسی پہ ہی آنا ہے, بل چارج ہونا ہے, کہ ادھر ادھر کی ساری چیزیں اس کے اندر آنی ہے. لیکن اس میں گیس میں تو یہ ہے نا کہ جو بھی وہ چاہے 100% بڑھائیں چاہے 500% بڑھا دیں, وہ ایک دفعہ جب بڑھا دیں گے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ اب یونٹ اتنے کا ہے. اس کے بعد جب تک نیا نوٹیفیکیشن نہیں آتا تب تک یونٹ اتنے کا ہی ہے. یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے نا 3 مہینے بعد بتاتے ہیں کہ او ہو پھر اس کے بعد جب آپ کو ٹچ بات جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم ری ایڈجسٹ کر دیں گے اگلے 3 مہینے کے اس پہ. تو آپ دیکھیں نا ہم کتنی دفعہ بحث کر چکے ہیں اس پہ کہ کرائے والے گھروں میں لوگ کیا کریں, دفتروں میں لوگ کیا کریں. تم نے ایک دفتر چھوڑا جولائی کے مہینے میں نے وہی دفتر ایکوائر کیا اگست کے مہینے میں, اب میں پے کر رہا ہوں مئی کا فیول ایڈجسٹمنٹ جو تم استعمال کر کے گئی ہوئی ہو. بھائی میرا یہی ہوا ہے اس نے کے اندر. خیر کیا کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی ایگزامپل ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا. بٹ آئی وڈ وانٹ ٹو بی دس کنٹری ٹو بی unprecedented in this regard, just for the kicks. Anyway guys, this is 20 minutes سے اوپر ہو گئے ہیں, and which means we have to go. ہاں یہ کر دیں پلیز, thanks. Okay, bye bye.